اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. یہ کوئی نیا بھی نہیں ہے، لیکن ادھر کچھ زور پکڑے ہوا ہے، اور کیونکہ بعض لوگوں کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، تو مختلف قسم کے بلز، مختلف منصوبے لوگوں کے ایجنڈے میں ہیں، اور بعض لوگ آپ دیکھیے گا بخوبی اس اپنے ایجنڈے کو بالکل ان کے پلاننگ کے تحت جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں وہ جو چاہتے تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے منظر عام پر چلی آتی ہیں. تو یہ تمام جو حالات رونما ہے آج امت میں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ، اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کریں، کیا رہنمائی ہم حاصل کریں قرآن اور صحیح حدیث سے. چند باتیں ہم لوگ دیکھیں، غور کریں انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ سوال ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے. یعنی جو مخالفین ہیں، کفار اور مشرکین، جو مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. کوئی چیز اللہ کے علم میں ایسی نہیں، کوئی چیز جو اللہ کے علم سے باہر، کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر سوال کیا اٹھتا کہ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے، آزمائش، پریشانیاں، مصیبتیں کتنی بڑی کیوں نہیں آتی، ایک مومن کو وہ ہلا نہیں پاتا. مومن مستحکم ہوتا ہے، ایک مضبوط پہاڑ کے جیسے کھڑا رہتا ہے. آپ اسلاف کی تاریخ کو یاد کر لیں. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. حق کی دعوت پیش کرنے لگے ایک ایسی جگہ اور ایک ایسے بادشاہ کے، ظالم بادشاہ کے سامنے، جو تو خود رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. انا ربکم الاعلی، رب ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، لیکن دل عدل میں وہ جانتا تھا کہ رب تو میں نہیں ہوں، رب تو اللہ ہے. آپ سوچیں اتنے جابر بادشاہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بلا ڈرے، بلا کسی کی پرواہ کیے، کیوں؟ ان کے ساتھ اللہ ہے. ہمارے یہاں دیکھیے گا جب یہ مسائل چل رہے ہیں تو ہمارے یہاں لوگ تھوڑے جذباتی ہو کے یہ کہنے لگتے ہیں اگر وقت کا فرعون ہے تو وقت کا موسیٰ بھی آئے گا. جملہ بہت اچھا ہے. سوال ہوتا ہے ساتھیوں، کیا ہم موسیٰ کے جیسے ہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی جو صفات تھی اللہ کی طرف، اللہ کو لے کر کے جو اطاعت اور فرما برداری تھی، کیا ہم ویسے ہیں؟ ابھی رمضان گزرا، مبارک مہینہ گزرا ساتھی، مثال دیکھیے. اور یہ سوال میں نے کئی جگہ کیا، یہاں بھی کرتا ہوں. 29 روزہ ہم نے رکھا رمضان کے اس مبارک مہینے میں. میرا ایک سوال ہے کہ 29 روزے کو اگر ہمارے ایریے میں کوئی ہمارا مسلمان بچہ یا مختلف گروپ جو مسلمانوں کے ہیں، اگر وہ اس طریقے سے گانا ناچ کرتے 29 رمضان کو ظہر کے نماز کے بعد سے، تو ہم لوگ کیا کرتے؟ تو آپ دیکھتے کہ محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں یا جو اور ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، یہ سب جا کر کے اس کو روکتے اور کیا کہتے ہیں، بیٹے یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ سوال پوچھتا کہ اچھی بات کیوں نہیں ہے؟ تو یہ رمضان، اس پر سے یہ حرام چیزیں ہیں. مغرب ہو گیا، مغرب ہو گئی، شوال کا چاند نظر آیا. عجیب بات ہے کہ 29 رمضان کو جو چیزیں حرام تھیں وہ 1 شوال کو حلال کیسے ہو گیا؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایریوں میں مختلف، اپنے ایریے میں آپ جائزہ لے لیجیے، رات بھر فل ساؤنڈ. ایک ایسی قوم جو ایک مقدس اور پاک اور تقوی والے مہینے سے گزری ہے، اس کے اندر دیکھیے کتنی تبدیلی آئی ہے کہ بس مغرب کا اس کو انتظار تھا اور اس کو شیطان کو، ابلیس لعین کو ویلکم بیک پارٹی دینا تھا، اس نے شروع کر دیا. آپ بتائیے، پھر آپ کہیے گا کہ اگر وقت کا فرعون ہے تو وقت کا موسیٰ بھی ہے. کتنی عجیب بات ہے. کیوں نہیں ہم نے جا کر کے ان لوگوں کو روکا، سمجھایا کہ بیٹا یہ عید کے دن بھی حرام ہے. ابھی ہمارے یہاں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، مختلف شادی آپ دیکھیے گا ہر دن کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے. دیکھیے ذرا نظر گھمائیے، کتنے ہم لوگ نچلے سطح پہ آ گئے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے اور دھڑلے سے ہم دیکھیے گانا ناچ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ملعون ہے صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ،
دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہے. ملعون مطلب جس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہو. کون؟ خوشی کے وقت میوزک ایک، دوسرا غم کے وقت ماتم کرنا. یہ دیکھیے شادی بیاہ خوشی کا موقع ہے، میوزک عام. تو پھر یہ جملہ کیسا کہنا؟ پھر اگر یہ بل پاس نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر یہ اپنے مختلف عزائم جو اس نے لے رکھے ہیں وہ پاس نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر یہ شرک کو بڑھوتری نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ پھر یہ مختلف ایسی سماج جو بظاہری مسلمان ہیں ان کے ساتھ جا کر کے نہیں بیٹھیں گے یہ لوگ تو کیا کریں گے؟ تو یہ جانتے ہیں اہل توحید تو نمازی سے غافل. پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وقت کا فرعون ہے تو وقت کا موسیٰ بھی آئے گا؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم اللہ کے نہیں ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری نعمتیں، سارا ثواب، سارا اجر، ساری مدد، غیبی مدد اللہ تعالیٰ پر نازل کر دے. شریعت کیا اصول بتا رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے، سورہ فاتحہ ہم کھول رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیت کے ترتیب کو غور کرو، کیا لکھا ہوا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. بتائیے پہلے عبادت ہے یا مدد؟ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے پہلے عبادت کر پھر مدد کے لائق بنے گا. اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 40. ٹکڑا کیا کہا اللہ نے؟ میرا عہد پورا کر، میں تیرا عہد پورا کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیرا عہد پورا کروں گا تو تو میرا عہد پورا کر. نہیں، میرا عہد پہلے پورا کر، مجھ کو مان، میری عبادت کر، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر، شرک اور بدعت و کفر سے توبہ کر، تب مدد آئے گی. میرے دین کی مدد کر. ان تنصروا اللہ ینصرکم. میرے دین کی مدد کر تب میں تیری مدد کروں گا. اب یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے میں تیری مدد کروں گا پھر تو کر رہے، پہلے تو کر. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. میرا ذکر کر، میں تجھے یاد کروں گا. یہ نہیں ہے میں تجھے یاد کروں گا تو میرا ذکر کر، نہیں. یہ اصول ہے، عبادت کر تو مدد آئے گی. میرے عبادت کے مدد کے لائق بن جا، مدد آئے گی. لیکن دیکھیے ہمارا معاملہ دیکھ لیجیے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ساتھیوں مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن مضبوط ہوتا ہے. مشکلات آتی ہیں، نبیوں کے ساتھ نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا نہیں گیا، آگ میں نہیں پھینکا گیا، آئی حالات آئے، کھڑے رہے. کیوں؟ اللہ ساتھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے. کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر؟ غور کریے کبھی. اوپر کھڑے ہیں مشرکین. اللہ کے رسول اگر وہ دیکھ لیں گے، نیچے بس جھانک لیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. اب پکڑے جانے کا مطلب موت. یہ تو خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ خون کے ہمارے پیاسے ہیں. اے اللہ کے رسول، سب جگہ انہوں نے تلاش کر لیا، اب بس نظریں نیچی کرنا باقی ہے. ذرا بتلاؤ نبی کیا کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا. اللہ اکبر. کیا پیارا. اس آیت پر ذرا غور کریں گے نا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. نبی کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا. ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو کتنا خوبصورت جملہ ہے. اللہ ہمارے ساتھ بھی کوئی پریشانی ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہے. اس جملے میں جو اثر ہے اس اثر سے ہم بول نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم رسمی ہیں نا، وہ لوگ رسمی نہیں تھے. وہ کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر، اللہ ان کی نظروں کو جھکنے نہیں دے گا. اور وہی ہوا. اللہ انہوں نے چپے چپے کو تلاش لیا. عجیب بات ہے نہیں؟ پھر وہاں کیوں نہیں دیکھا؟ غور کرو نا. سب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہر چیزوں کو تلاش کر لیا، ایک جگہ بچی وہاں نہیں دیکھ رہا. کس نے روکا ہے؟ اللہ نے. کیوں؟ ان اللہ معنا. ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم کہہ سکتے اتنا یقین سے لوگوں اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کیسا کہیں گے؟ ہم تو خود اللہ کے وفادار نہیں ہیں. جو رب کا وفادار نہ ہو وہ کسی اور کا وفادار کیسا بنے گا؟ پہلے ساتھیوں طرز عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے؟
اللہ کے وفادار بنو، اللہ کے وفادار بنو۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں، سب کے دل اسی کے انگلیوں کے درمیان ہے، عرش والے کے، بس وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، لہذا وہ مومنوں پر رحم کرے گا، ان سے رحم کروا دے گا۔ شرط یہ ہے آپ مومن بن جائیں۔ حالات تو آئیں گے، کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ جاری نہیں ہوا؟ کیا فرعون کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اس کے منسٹرز نے فرعون کو نہیں کہا کہ اے فرعون، یہ جو موسیٰ اور اس کی قوم ہے یہ فساد کر رہی ہے، فساد مچا رہی ہے، بتلائیے اہل حق کو فسادی کہا جا رہا ہے، یہ نئی بات ہے؟ آج میڈیا میں بیٹھ کر کے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو جو امن پرست قوم ہے یہ فسادی قوم ہے۔ آج جو لوگ نہیں کہہ رہے یہاں نماز نہیں ہوگی وہاں نماز نہیں ہوگی، آج لوگ یہ نہیں کہہ رہے تم اپنے گھر کے چھت پر نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں کہہ رہے یہ لوگ، ہاں کیوں کہتے ہیں یہ فسادی ہے؟ اس زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں فرعون کے منسٹرز، حضور یہ موسیٰ اور اس کی قوم فسادی قوم ہے، کیا اس کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں مانتے، ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے، دیکھو یہ ہمارے باطلانہ معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، ان کا یہ انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں، یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ کیا آج یہ کام نہیں ہو رہا؟ کیا آج لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں صرف اللہ اکبر ہی کیوں، اللہ ہی سب سے بڑا کیوں؟ یہ میڈیا پہ لوگ بیٹھ کر کے نہیں بول رہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، کیوں کیوں کیوں؟ لوگ نہیں بول رہے۔ ساری باتیں اس زمانے کے دیکھ لیجیے، آپ ملائیے، اللہ اکبر۔ فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے ایسا ہے، ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ہاں ان کی عورتوں کو ہم زندہ پکڑ کے رکھیں گے اپنے پاس، مختلف بلز اس نے پاس کر دیا۔ کیا اللہ نے بچائے تھے ان کو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم کو لے کر کے نکل جائیں۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکل گئے، فرعون ان کے تعاقب میں، ان کی فرعون کی پوری فوج نکلی۔ کیا ہوا سب کے سب کوئی جانتا ہے ساتھیوں، ایک قوم غرق ہو گئی، ایک قوم نکل گئی ساتھیوں۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سمندر کے آگے آئے تو لوگوں نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ آگے موت پیچھے موت، یعنی سمندر میں ہم ڈوب جائیں گے، اور پیچھے تو فرعون کے سپاہی اور فرعون خود ہمارے خون کا پیاسا بنا چلا رہا، تو مر گئے ہم، خلاص معاملہ ختم۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھو کتنے اطمینان صبر سے کہہ رہے ہیں، نہیں اللہ یہاں لے کے آیا ہے، اللہ بچائے گا۔ ہے ایسا یقین ہمارا؟ ہم کہہ رہے ہیں فلاں بہت برا ہے، وہ بہت برا ہے، وہ جو آدمی گھر بیٹھا ہے کرسی پر وہ بہت برا ہے، ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں؟ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بے نمازی بھی رہے تو بہت اچھے ہیں، ہم شرک کا کام کرے بھی تو بہت اچھے ہیں، ہم تعویذ گنڈے گھوڑے کے نال کے کام کرے بھی تو بہت اچھے ہیں، ہم شادی بیاہ میں پورے کے پورے غیر رسموں غیر مسلموں کے ریتی رواج کے ساتھ ہم شادی کریں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم لوگوں کا حق مار لیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، وہ بہت برا ہے۔ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ پھر ہم کہیں کہ بھائی یہ تو یہ تھا، نہیں، نبیوں پر پریشانیاں آئی ہیں ساتھیوں، اہل ایمان پر پہلے بھی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن کمال کی بات کیا تھی ساتھیوں؟ کہ جب یہ پریشانیاں آتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے باحفاظت نکال لیا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پریشانیاں نہیں آتی تھی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دار الندوہ جو مشرکین کا پارلیمنٹ تھا نہیں تھا، وہ جب یہ تنگ آ گئے یہ لوگ تو ابو جہل اس کمپنی بڑے سرداروں نے میٹنگ بلائی، اس میں ابلیس لعین بھی آیا تھا نا، ایک بوڑھا شیخ بن کر کے، اس میٹنگ میں پارلیمنٹ کے دروازے کو بند کر دیا گیا، خفیہ میٹنگ ہے، مختلف مخصوص لوگ آئے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آخر میں ابو جہل نے کیا رائے دی؟ بھائی محمد کا معاملہ ہی ختم کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابلیس لعین نے کہا یہ صحیح ہے، سارے لوگوں نے، نوجوانوں نے گھیرا ڈال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن نے کیا کہا اس بارے میں؟ قرآن نے کہا، سورہ انفال کی آیت پڑھی آپ کو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ذرا بتلائیے اس واقعے کو، کب؟ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دینا چاہتے تھے، اور يَقْتُلُوكَ، آپ کو قتل کر دینا چاہتے تھے یہ لوگ، اور يُخْرِجُوكَ، آپ کو اپنے وطن سے باہر نکال دینا چاہتے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
واللہ خیر الماکرین. یہ لوگ منصوبے بنا رہے تھے, اللہ بھی اپنے منصوبے بنا رہا. یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے, عرش والا اللہ بھی پلاننگ کر رہا تھا. اور سب سے بہتر پلانر کون ہے؟ اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم نکل کے چلے گئے ساتھ میں, کوئی کچھ نہیں کر سکا, کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا ساتھ. تو حقیقت بات کیا ہے کہ مومنوں پر پہلے بھی مسائل آتے رہے ہیں, لیکن وہ لوگ اصل حقیقی مومن تھے ساتھ. وہی ہم کو آپ کو کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا کہا؟ کہا یا غلام, بیٹے ادھر آ. کہا انی اعلمک, میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں بیٹے, یاد کر لے. اللہ اکبر. ان کلمات میں کلمات کیا باتیں تھی ساتھ میں؟ کہا احفظ اللہ. میرے بچے دیکھیں, ہم کو بھی اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. احفظ اللہ, بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کر. یحفظ کا, تب اللہ تیری حفاظت کرے گا. دیکھو یہاں بھی وہی بات ہے, پہلے اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ والا بن جا, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں ہم. توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ مسلمانوں پر کیا ہے؟ نماز. ایک مسلمان ہو اور مسلمان نماز نہ پڑھے, یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آپ نے مار کھایا, لہو لہان ہو گئے, آپ نے بد دعا نہیں کی. احد کے موقع پر آپ کے دانت کو شہید کر دیا, یہ آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات اٹھا کے دیکھیے, آپ بد دعا نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ نے پھر ایک مرتبہ بد دعا کر دی. کب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کے حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. جب آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی, ملا اللہ بیوتہم وقبورہم النار شغال عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. اللہ ان کی گھروں کو, ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. کیوں آگ سے بھر دے؟ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں. دیکھو بد دعا نہیں کرتے نبی, طائف میں اتنا مار کھا رہے ہیں کہ فرشتے آ گئے ہیں. آپ کہیے نا ان کو پہاڑ سے پیس دیا جائے گا, نہیں 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 نہیں, لیکن یہاں کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو, ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. کیوں؟ اللہ ان کی وجہ سے ہمارے عصر کی نماز کیا ہوئی؟ فوت ہو گئی. بتلاؤ, جن کی وجہ سے نبی کے عصر کی نماز فوت ہو رہے, نبی اس کے لیے بد دعا کرے, اور ہم نے کہا آج مسلمان عبداللہ, عبدالرحمان, عبدالرزاق گھر میں بیٹھا ہو, میچ دیکھ رہا ہو, مووی دیکھ رہا ہو, سیریل دیکھ رہا ہو, دکان میں بیٹھا ہو نماز چھوڑ دے, جاب میں بیٹھا ہو نماز چھوڑ دے, اس کے لیے پھول برسیں گے کیا؟ اس کے گھر میں, اس کے قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھول برسنے کی دعا کریں گے؟ اس لیے اللہ والے بنو, اللہ تمہاری مدد کرے گا تب. ورنہ اگر مدد کے لیے ہم سوچے ہوئے ہیں, اور یہ ایک ہے بھی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے اور منصوبوں میں کیا کیا ہے ساتھیوں, کسی کو نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. ایک ایک کر کے وہ اپنی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرے, وہ اپنی کر کے دیکھ رہے ہیں, کیوں نہ ہم اپنی کر کے دیکھیں. ہم نے تو سب کے چہرے کو دیکھا کہ کون کس کے ساتھ تھا, ایسے مسلمان نیتاؤں کو بھی دیکھا گیا. آپ نے دیکھا نا کیا ہوا ہے, آپ دیکھیے نا, سب لالچی قسم کے لوگ ہیں یہاں پر. اکثریت یہ قوم کا بھلا نہیں چاہتے, ان کو چاہیے کرسی اور چند روپے چاہیے ان کو سر, بس ان کا یہی منصوبہ ہے سر. آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, نہ آپ کے ساتھ کوئی اپوزیشن والا ہے نہ ساتھ والا, آپ کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہے, وہ کون؟ آپ کا رب عرش والا. اگر وہ چاہ لے کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا ہے ساتھیوں, یاد رکھو اس بات کو. سارے بل ان کے بلوں کے اندر چلے جائیں گے اگر وہ چاہ لے تو, لیکن وہ چاہتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اس لائق نہیں بنتے ہیں ساتھ, اس لائق بننا پڑے گا. یاد کرو امام مالک رحمہ اللہ کی اس جملے کو, جب امام مالک نے کہا تھا رحمہ اللہ, لوگوں فتنوں کے دور ہوں گے, اس وقت ان فتنوں کے دور میں نجات وہی پائے گا جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند محمد رسول اللہ کی سنت پر سوار ہو جائے گا. جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا, اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے, عنقریب ان پر عذاب آئے گا آپ کی قوم کے اوپر. عذاب کیا آئے گا؟ ان کو پانی میں ہم غرق کر دیں گے, ڈبو دیں گے, سیلاب آئے گا. اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ نے ایسی سیلاب نہیں دیکھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اس وقت میں سیلاب آیا ساتھیوں. آسمان چھلنی ہو گیا, زمین سے پانی ہی پانی ساتھیوں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا, ابا میں پہاڑ کے ٹیلے پہ, چوٹی پہ چلا جاؤں گا, میں وہاں بچ جاؤں گا. اللہ اکبر. کیوں؟
اس نے کہا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر تو پانی نہیں آئے گا، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، لیکن وقت کے نبی نے کیا کہا؟ وقت کے نبی کے پیغام، وقت کے نبی کا پیغام کیا تھا؟ گرچہ لوگوں کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کا قول ہی سچا ہوتا ہے ساتھیو۔ کیا کہا وقت کے نبی نے؟ لوگوں، پہاڑ کی چوٹی کیا کہیں بھی کوئی چلا جائے، آج کوئی نہیں بچ سکتا ہے سوائے اس کے جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے۔ لوگ ہنسنے لگتے ہیں، کہا یہ کیسی باتیں کرتے، دیکھو ارے اگر سیلاب آئے گا تو سب سے پہلے تو یہ ان کی کشتی غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی نا۔ عقل تو یہی کہتی ہے، ساری عقل ایک طرف ہے، ساری تدبیر ایک طرف ہے، اور اللہ کی تدبیر ساتھیوں ایک طرف ہے۔ جو رسول کہے اس کو مان لو بغیر چوچڑا، اسی میں کامیابی ہے ساتھ، اسی میں حقیقی جیت ہے مومن کی۔ ورنہ اپنی عقل دوڑاؤ گے، نیتا بھی نیتا کے پیچھے جاؤ گے، زندگی بھر پیچھے رہ جاؤ گے ساتھ۔ دنیا کے جو وسائل ہیں اختیار کرو، پوچھو علماء سے کیا جائز وسائل ہیں، اختیار کرو، وسائل کو رب نہیں بناؤ۔ ہمارا مسئلہ ہے وسائل کو رب بنا لیتے ہیں، وسائل کو رب نہیں بنانا ہے، رب تو رب ہے عرش والا، اس سے مانگو، اٹھو ذرا اس سے مانگو۔ رات کے آخری پہر میں اٹھنے والے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے مانگو، دیکھو اللہ تعالیٰ معجزات کرتا ہے ساتھیوں، معجزات کرتا ہے۔ کیا کہا امام مالک نے؟ کہ وہی بچے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہوگا ساتھ۔ نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک دم چمٹ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے، جو دین کہتا ہے وہی مانے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ کی مدد ہے۔ احفظ اللہ، اے لوگوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لوگوں اللہ نے کوئی جن چیزوں کو فرض کیا ہے اس کو پورا کرو۔ میں نے آپ کو کہا توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ نماز، الصلاۃ۔ نماز نہیں چھوٹنا چاہیے تم سے، دنیا کے کسی خطے میں رہو، زمین کے کسی حصے میں رہو، نماز کا وقت ہو جائے نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ عہد کرو اپنے آپ سے، اور آج اٹھنے کے بعد پہلے اپنے سے عہد کر کے جانا ساتھی، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو یاد رکھو ان چیزوں کو اپناؤ۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے کچھ حرام چیزیں کی، جس کو چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو نہیں اپنانا ہے، بچاؤ حرام چیزوں سے۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، شیخ شیبان الرائی رحمہ اللہ، دیکھیے کتنا توکل اللہ پر، کیا اعتماد، کیا بھروسہ۔ کہتے ہیں بکریاں چرایا کرتے تھے، جمعے کے اذان کی وقت ہوتی تو کیا کرتے تھے، اتنی ساری بکریاں ہیں، کرتے تھے کیا تھے، ایک گھیرا ڈال دیتے تھے، بکریوں کے ارد گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، اور کہتے اے اللہ میں انہیں تیری حفظ و امان میں دے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کو شیخ شیبان الرائی نماز پڑھ کے، جمعے کی نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے اور دیکھتے تھے ساری کی ساری بکریاں ویسے کی ویسے ہیں۔ کیوں؟ احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت، اللہ تم کو تیری حفاظت۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، لوگوں اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ بہت بڑا چولہا نبی نے کہا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائے گا۔ سامنے پانے سے یہ مراد بات لوگ نہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، سمجھے؟ سامنے پاؤ گے اللہ کو۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ساتھی اللہ کو؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بس اللہ کی مدد آئے گی آئے گی آئے گی، ہم مدد کے لائق بن ہی نہیں رہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ارے پہلے مدد کے لائق بن جا۔ اس قوم کی حالت اللہ نہیں بدلے گا جو اپنی حالت خود نہ بدلے ساتھیوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، لوگوں اللہ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو نیکی کا کام کرتے ہیں ساتھیوں۔ امام قتادہ کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جن پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے پورے لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا سکتے ہیں، لکھ لو،
بنانے دو. میں نے کہا وہ اپنی کر رہے ہیں, تم اپنی کر کے دیکھو. تم وہ کرو جو تمہارے رسول نے کہا ہے کرنے کو. بوائیکاٹ کرو ایسے نکاحوں کو, ایسے شادیوں کو بوائیکاٹ کرو جہاں پر کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑتا ہو, جہاں پر لوگ بینڈ بازی نکال کر کے مرد عورت ساتھ ناچ رہے ہو. بوائیکاٹ کرو ایسے شادیوں کو ساتھ, اگر جگر ہے اتنا کرو, ورنہ پٹتے رہیں گے ہم ساتھ. کہا ایسے فرشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جن پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا ہے, وہ کبھی سوتے نہیں ہیں ساتھ, وہ فرشتے کبھی سوتے نہیں. ایسے فرشتے اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ساتھ. خلاصے کلام یہ ہے ساتھیوں, یہ تمام بل, یہ مختلف منصوبے, میں نے کہا یہ رکے گا نہیں, اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے ان کے پاس اور کیا کیا منصوبے نہیں پتا ہے. ڈرو اللہ سے, اللہ والے بننے کی کوشش کرو ساتھ. دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عزائم کو اللہ تعالیٰ رشتوں نابود کر دے گا انشاءاللہ. اور اگر نہیں تو جیسے غفلت کی زندگی ہم جی رہے ہیں, مبارک کو جیتے رہے آپ, مبارک کو جیتے رہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار اور مشرکین کو, اے اللہ ان کے تمام باطل منصوبوں کو, ان کے غلط ارادوں کو, اے اللہ ان کے غلط ارادوں کو موت بنا کر کے ان کے گلے میں ٹانگ دے. اللہ اہل توحید کی حفاظت عطا فرما, اہل ایمان کی حفاظت عطا فرما. اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو, ان کی زمین, ان کی وقت, سب کی حفاظت عطا فرما. اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جرائم کی وجہ سے, لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. اللہ تو ظالم نہیں, ظالم تو ہم ہیں. اللہ یہ ہمارے گناہ, ہماری بدکاریاں ہیں اللہ, جس کی وجہ سے ہم پر ظالم لوگ آج مسلط ہیں. اللہ ہم اپنی اصلاح کی توفیق دے دے, اللہ ہمیں نیک بنا دے, اور اللہ کم سے کم ہمیں ان میں شامل کر دے جو تیری نظر میں نیک ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرما. اللہ ہمارا کوئی مددگار نہیں, ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے اللہ سوائے تیرے. اللہ ہم بے سہارا ہیں, اللہ ہمیں سہارا دے. اللہ ہمیں تیرا سہارا چاہیے. اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تجھ سے گر گراتے ہیں. اللہ ہم میں سے جو بھی لوگ جو تیرے نظر میں نیک ہیں, اللہ ان کی پکار کو سن لے, اور اللہ مومنوں پہ رحمت عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھا دے توحید پہ زندہ رکھ, اور جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما دے توحید پہ خاتمہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.